جاتا ہے، لیکن سنو علامہ ادیب نے ذہن دیا ہے، علامہ ادیب نے عقیدہ دیا ہے کہ اے میلاد مصطفیٰ پر فتوے لگانے والوں، میلاد مصطفیٰ کو بدعت بنانے والوں، میلاد مصطفیٰ صرف اس دنیا کے لیے نہیں ہے، صرف دنیا پر نہیں سجائی گئی ہے، صرف دنیا پر منعقد نہیں کی گئی ہے۔ علامہ ادیب فرماتے ہیں اللہ اللہ حضور کی محفل، نور کے لوگ، نور کی محفل آسمانوں پر بھی سجائی گئی، آسمانوں پر بھی سجائی گئی، ان کے جشن ظہور کی محفل، ان کے جشن محفل۔ اور سنو جب نبی پیدا ہوئے مکنپور سے ایک عقیدہ ملا، مکنپور سے ایک ذہن ملا۔ خواجہ سید مصباح المراد صاحب قبلہ فرماتے ہیں ہر ایک طرف سے دھوم مچی، محبوب خدا کی آمد ہے۔ سڑک کے بولو سبحان اللہ۔ ہر ایک طرف ہے دھوم مچی، محبوب خدا کی آمد ہے، دلہن کی طرح دنیا ہے سجی، محبوب خدا کی آمد ہے۔ ہر ایک طرف ہے دھوم مچی، محبوب خدا کی آمد ہے، دلہن کی طرح دنیا ہے سجی، محبوب خدا کی آمد ہے۔ بس ایک وہی غم کرتا ہے، ابلیس ہی ماتم کرتا ہے۔ بس ایک وہی غم کرتا ہے، ابلیس ہی ماتم کرتا ہے۔ ہر ایک دل کی ہے یہ خوشی، محبوب خدا کی آمد ہے۔ ہر ایک دل میں ہے خوشی، محبوب خدا کی آمد ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہو کر کے محفل میلاد منا رہے ہیں، میلاد النبی منا رہے ہیں۔ آؤ اس کی بارگاہ میں خراجی عقیدت پیش کرتے چلیں رسول اللہ کے ساتھ میں کہ جس نے ہمیں مکے سے لا کر کے، مدینے سے لا کر کے، عرب سے لا کر کے یہ میلاد دی ہے، یہ اسلام دیا ہے، یہ قرآن دیا ہے، یہ ایمان دیا ہے، یہ احادیث دی ہے، یہ دین دیا ہے، یہ فقہ دیا ہے، یہ شریعت دی ہے، یہ طریقت دی ہے، یہ حقیقت دی ہے، یہ معرفت دی ہے۔ میں نے پوچھا آخر کس ذات کی بات ہو رہی ہے؟ عشق جواب دیتا ہے یاد کرو وہ دور جب غوث اعظم نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب غریب نواز نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب مخدوم اشرف نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب سرور کلیری نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب وارث دیوا نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب شاہمینہ لکھنوی نہ تھے، یاد کرو وہ دور جب شاہجہاں بریلوی نہ تھے۔ کون تھا جو ایمان لے کر کے آیا؟ کون تھا جو مدینے سے اسلام لے کر کے آیا تھا؟ کون تھا جو مدینے سے قرآن لے کر کے آیا تھا؟ کون تھا جو مدینے سے میلاد لے کر کے آیا تھا، جو عید لے کر کے آیا؟ عقیدت نے کہا نکاح والے بسد اعتبار کہتے ہیں، اختیار کہتے ہیں، اور حیات ہے میرے آقا، حیات بخش بھی ہے، اسی لیے انہیں زندہ مدار کہتے ہیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دم مدار، دم مدار، دم مدار، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ وعدہ نہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامن مدار دو جہاں تھام لیا ہے، دامن مدار دو جہاں تھام لیا ہے۔ آئیے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ علماء مسلسل بیان کر رہے ہیں، مشائخ بتا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا 1500 سال بعد دن منانے جا رہے ہیں، سرکار کی آمد کے 1500 سال آنے والی تاریخ میں مکمل ہو رہے ہیں، اور اس 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کے موقع پر دیوانے عشاق مصطفیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اسی کا حصہ بنتے ہوئے آج ہم مشائخ مکنپور کی موجودگی میں، سادات مکنپور شریف کی موجودگی میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا ایک ثواب کا کام ہے، ایک ایسا امر ہے
کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی نسبتوں کا اظہار، اپنی عقیدت کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گلی گلی، گوشے گوشے، جگہ جگہ، چپا چپا، نگر نگر، کریا کریا، ڈگر ڈگر، سرکار کی آمد کے نغمے، سرکار کی آمد کے ترانے، سرکار کی آمد کے شادیانے گونج رہے ہیں، بجائے جا رہے ہیں، گائے جا رہے ہیں، سنائے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ قادری بھی کر رہے ہیں، مداری بھی کر رہے ہیں، چشتی بھی کر رہے ہیں، نقشبندی بھی کر رہے ہیں، سہروردی بھی کر رہے ہیں، شیری بھی کر رہے ہیں، قدیری بھی کر رہے ہیں، رفائی بھی کر رہے ہیں، برکاتی بھی کر رہے ہیں، نوری بھی کر رہے ہیں۔ تمام بزرگان دین کے ماننے والے اہل سنت والجماعت کر رہے ہیں۔ میں مانتا ہوں کرنا چاہیے۔ آپ چلو میرے ساتھ میں بریلی کے علاقے میں، میں بریلی کے قرب و اعتبار میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جگہ جگہ پر ہمارے یہاں پر کچھ جگہوں پر کہیں میلاد مصطفیٰ کے موقع پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مدینہ منورہ کا روضہ بنا ہوا ہے، کہیں سرکار کا گنبد خضرا بنا ہوا ہے، کہیں میلاد النبی کی نسبت سے مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، کہیں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! میں نے ان کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو عقل نے جواب دیا، عشق نے جواب دیا، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی محبت میں گنبد خضرا بناتے ہیں، نبی کی محبت میں خانہ کعبہ بناتے ہیں، نبی کی محبت میں مسجد نبوی بناتے ہیں، نبی کی محبت میں اولیاء اکرام کے نقشے بناتے ہیں۔ اللہ اکبر! لیکن میں نے پھر غور کیا، اے آصف مداری، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گنبد خضرا بن رہا ہے، لیکن کوئی فتوے لگانے والا نہیں آ رہا ہے۔ اب کعبہ بن رہا ہے، کوئی فتوے لگانے والا نہیں آ رہا ہے۔ اب مسجد نبوی بن رہی ہے، کوئی فتوے لگانے والا نہیں آ رہا ہے۔ اب جلوس بھی نکلے گا لیکن کوئی فتوے نہیں لگائے گا، اب نعرے بھی لگائے جائیں گے لیکن کوئی فتوے نہیں لگائے جائیں گے، اب ہرے کپڑے بھی پہنے جائیں گے لیکن کوئی فتوے نہیں لگائے گا، اب ہری پگڑیاں بھی باندھی جائیں گی لیکن کوئی فتوے نہیں لگائے گا، اب ہرے جھنڈے بھی لہرائے جائیں گے لیکن کوئی فتوے بھی نہیں لگائے گا۔ میں نے پوچھا لیکن ابھی 1 ماہ پہلے جب حسین کا ذکر چل رہا تھا، جب حسین کا مہینہ چل رہا تھا، جب حسین کا محرم چل رہا تھا، جب حسین کا نقشہ بنا رہے تھے، جب حسین کا تعزیہ بنا رہے تھے، جب حسین کی محبت میں ہم علم اٹھا رہے تھے، جب حسین کی محبت میں ہم جلوس نکال رہے تھے، جب حسین کی محبت میں ہم تعزیہ نکال رہے تھے، جب حسین کی محبت میں ہم یہ جلسے سجا رہے تھے، جب حسین کی محبت میں ہم اس طرح کا اہتمام کر رہے تھے، تو کوئی کافر بتا رہا تھا، کوئی گمراہ بنا رہا تھا، کوئی بدعتی کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ آخر میں نے سوال کیا، ایک مصطفیٰ آپ کی امت میں ایک جماعت ایسی ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کی محبت کا دم بھرتی ہے، آپ سے عقیدت کرتی ہے، آپ سے عقیدت کا اظہار کرتی ہے یا رسول اللہ، لیکن جب آپ کی اولاد کی بات آتی ہے، جب حسین کی بات آتی ہے، جب آل رسول کی بات آتی ہے، جب اہل بیت کی بات آتی ہے، جب سیدوں کی بات آتی ہے، جب سادات کی بات آتی ہے، یا رسول اللہ، تب ان کی عقیدت دیکھنے کو نہیں ملتی، تب ان کا پیار دیکھنے کو نہیں ملتا، تب ان کا عشق دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اے میرے سرکار، کیا آپ ایسے امتی سے راضی ہے جو آپ کی اولاد کو چھوڑ کر کے صرف آپ سے محبت کرے؟ تو حدیث بتاتی ہے، سرکار کی سیرت بتاتی ہے، سرکار کا پیغام بتاتا ہے، یاد رکھو آل مصطفیٰ کو چھوڑ کر، آل رسول کو چھوڑ کر لاکھ جلسے مناؤ، لاکھ جلوس مناؤ، لاکھ جھنڈے لگاؤ، جب تک رسول کے ساتھ میں آل رسول کو شامل نہیں کرو گے وہ سب جانے کو راضی نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، عظمت تعزیہ داری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ! سبحان اللہ! جو لوگ میلاد النبی کے جلوس پر فتوے لگائیں، میلاد النبی کے جلوس پر بدعت کے حکم لگائیں، میں نے ان سے پوچھا کہ میاں بتائیے، میلاد النبی کا یہ جلسہ ہو رہا ہے، ہم سرکار کا میلاد منا رہے ہیں، ایک علمی نکتہ دینا چاہوں گا، کہتے ہو کہ تم شرک کرتے ہو، ہم شرک کرتے ہیں، آؤ
لفظ میلاد کی تحقیق کرو. لفظ میلاد ولد یلد سے اس میں ظرف پھنسے گا جس کے معنی پیدا ہونے کی جگہ یا پیدا ہونے کا وقت. اگر ظرف زمان لیا جائے تو پیدا ہونے کا وقت, اگر ظرف مکان لیا جائے تو پیدا ہونے کی جگہ. میلاد النبی کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی پیدا ہوئے اس زمانے کی خوشی منائی جا رہی ہے, جب نبی پیدا ہوئے اس وقت کی خوشی منائی جا رہی ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اگر شرک کرنے والا ہوگا تو کبھی بھی میلاد نہیں منا سکتا, کیونکہ میلاد منانا شرک کی نفی کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس نے اپنے جسم سے کسی کو پیدا کیا ہے. معلوم یہ ہوا کہ میلاد اس کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے. اب اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو میلاد منائے گا وہ کسی حال میں شرک میلاد منا کر کے نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری اس بات کو سمجھے ہوں گے. بات آگے بڑھی. میلاد کے اندر یہاں پر آپ نے